حقیقت بات ہے کوئی پتہ تو نہیں ہوتا لوگ حق کیوں چھڑ دیں حفیظ جلندری حضرت گل کی تھی حفیظ جلندری جنہیں پاکستان دا ترانہ قومی ترانہ لکھیا بہت بڑے شاعر انہوں نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ کوئی موقع بنے ہونا انہوں نے حق گل نہیں کی تھی ہونی یہ شاعرانہ تعلی نہیں یا شاعرانہ تخیل نہیں ہے یہ حقیقت انہوں نے کدھر زندگی جو حق کرنا نہیں گل کی تھی بھائی میں کدھر میں اس عہدے تو نہ ہٹا دیتا جائے یا میرے رزق کم نہ ہو جائے یہ حفیظ جلندری گل کی تھی کہنے لگے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے لوگ اسی لیے حق چھوڑتے ہیں نا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو روزی کے لیے نا کہتا ہے حفیظ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے کتے نالو بندہ برا نکل جائے وہ بھی راتی کھا کے سوندن ایک ہی بات ہوئی کہ جناب میں جی میرا کوئی تعلق نہیں جی میں تو بس جلسے میں گیا تھا انہوں نے کہا شاہ جی فرماندن جب میں نے گرفتار کیتا تو میں دیکھا بتیا خطرناک میں نے کدھر لے جا رہے ہیں تو کہندن ایک باری تو بندہ ظاہر بات ہے ہلدا اپنی جگہ کہندن فوراً پھر میں سنبھالا دیتا خون رسول میں نے کھڑا کر دیتا تو میں کیا جی میں مار بھی دین گے نا تو کہنے کہ تیرا لبیک نہ تعلق ہے کہ نہیں تو میں کہاں گا تعلق تے دور والی گل ہے میں لبیک دا وارث ہاں اب وہاں حضرت کہ اپنے یہ سجادہ نشین ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے ہاں جی میاں صاحب فرمایا میاں محمد صاحب یہ لوگوں نے یہی پریشانی ان کو پیسے کون دیتے آپ کے بارے میں بھی ہوگی کون پریشان میاں صاحب فرمایا بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے گرمی دے وچ باغاں نالوں ساوے رخ جنگل دے باغاں نو تے ہزاراں مالی پانی دین والے ہوندے ہیں جڑا جنگل وچ رخ کلا کھڑیا او باغاں نالوں ساوا کیویں ہو گیا اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے ہن جنہیں توکل رب تے کیتا ہی کدے نہیں انہاں نو کی پتہ ہے مولوی خادم کو روٹی کون دیتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے تو یہ پوچھنا کہ روٹی کون دیتا ہے یہ تو عجیب بات ہے آپ کو پیسے کون دیتا ہے یہی پریشانی ابھی تک حل نہیں ہوئی اور تعصب قیامت حل ہونی بھی نہیں ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے جس کا کوئی کام کرتا ہے اس کو تنخواہ تو دیتے ہیں کیوں جی اس کو تنخواہ تو ملتی ہے ہاں تو وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں یہی مسئلہ تھا اندر بھی کہ آپ کو پیسے کون دیتا ہے میں نے کہا جلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ حضرت مالک بن عوف قبیلہ حوازن دے سردار جدو رسول اللہ نے غزوہ حنین دے موقع تے مال دیتا نا تے واپس جا کے قبیلے وچ کہنے لگے ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا وآتا للجزیل لمجتد متا تشاء یخبرک عما فی غد انہوں نے کہا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا نہ کوئی سنیا حضور اتنا دین دین 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 کہ پھر دیا نسلوں میں بھوک نہیں رہ جاتی ایک ایڑی بات ہاں جی سانو کو پوچھتے جی کون ہاں جی ہونے حضرت نے بھی لکھاں روپے خرچ کیتے آیا نا وہ مہان جرنیل صحابہ دے چہرے ویکھے جنگاں لڑ لڑ کے مطلب تھکے ہوئے چہرے مبارک یہ نہیں مراد تھکے ہوئے سن انہاں ویکھے ہوئے تھکے ہوئے صحابہ کدی تھکے نہیں پھٹے پرانے جناب کپڑے اور دندانے پہ ہوئے تلواراں پگڑیاں تو کہنے انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع
فَهَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا انہیں کہا جلے ہوئے ہو تسی مدینہ پاک تو تانوں بھوک ننگ کٹ کے لے آئی تانے تسی بھوکے ہو صحابہ نو نے کیا انہیں کہا نالے تانوں بھوک لگی نالے تانوں کپڑے کوئی نہیں آؤ ہر فوجی نو بھیجو 10 دینار دیاں گا سونے دے سالانہ کپڑے بھی دے دیاں گا روٹی دے دیاں گا گندم لے جاؤ بوریاں لد کے تے پریشان نہ ہونا آئندہ سال آئے گا پھر دے دیاں گا پھر بھوکے ہو کے پھر نہ چل پینا ساڈے نال لڑن ایڈے وڈی انہیں گل کیتی انہیں جدو ایک گل کیتی نا تے حضرت کاکا کہنے لگے میں جواب دینا حضرت مسنہ کہنے لگے میں دینا حضرت شرحبیل کہنے لگے میں دینا حضرت خالد بن ولید فرمایا نہیں میں دینا فقال خالد توجہ جی فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك حضرت خالد بن ولید فرمان لگے ایک گل نہیں اسی آئے ضرور مدینہ پاک تو لیکن انج نہیں جویں تو گل کیتی انج نہیں گل غیر ہو گل وچ ہو رہے گل وچ اور بھی میں وچ کڈ لیا اسی کو ایویں گلاں کرنے اسی ایویں لگے پھر دیا غیر ہو فرمایا گل وچ ہو رہے گل وہ نہیں جڑی تو کیتی انہوں نے کہا وہ کیڑی گل ہے انہوں نے کہا کان کھول کے سننا جڑے ساڑھے بارے یوں کر دیں جی ویکھیا لبیک والے نہ کی ہویا ویکھیا کڑیاں لگ گئیاں ویکھیا جیل میں چلے گئے توبہ کرو میں آکھا کمینیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میدان عہد تے میرے آقا مولا خود جلوہ گر سن دس ہوتے کیڑا صحابی سی جڑا زخمی ہون تو بچیا 700 وچوں کیڑا سی جڑے زخمی ہون تو بچے 70 71 تے شہید ہو گئے تے حضرت امیر حمزہ دا جگر تے کلیجہ اگلے کر لیا عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج وچ پرو کے لوگاں گلے وچ پا لے کیوں جی اتنے کوئی رہا خود رسول اللہ نو لوگ آئے تھے تو پھر کی کہیں گا اتنے اے بولی تو منافقاں دی ہے جدو مسلمانہ تے اوکھا ویڑ آوے تے منافق تاندے دے دے ہوندے جدو مقام شوت تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے واپس چلا گیا نا تے میدان عہد صحابہ اتنے شہید ہو گئے زخمی ہو گئے تے وہ کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا اور کہنے لگے تینوں نو کنے کیا سی میدان عہد جاؤ اسی واپس نہیں آ گئے اسی بچ نہیں گئے اے تانے تو حضور منافقہ دا کام میں دینا کلمہ پڑھن تو بعد کہے کہو اسی بد نصیب ہیں یارا پیچھے رہ گئے خوش نصیب تو سن جنہ ختم نبوت تے ناموس رسالت دی خاطر ہتھکڑیاں لوائیاں اے بولیاں نہ بولے کرو بالکل تو پھر تو کربلا شریف خاندان رسالت دے بارے پھر لوگ کی کہیں گے جناب مشکل دین دے اندر آ جائے تے بندہ یہ کردا ہے تے بیٹھ کے پروپیگنڈے کردا ہے ایک تسی نال ساتھ نہیں دیتا دوسرے بیٹھ کے بک بک کر دیو تسی مراد نہیں ہو وہ لوگ جڑے ساڈے خلاف بیٹھ کے بک بک کر دے کلمہ پڑھن دا یہ شہادت اقبال کہنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک کام نہیں کیتا ناموس رسالت دا دوسرے ساڑے بہ کے دیکھیا کی بڑھیا لبیک والے نا کی بڑھیا آئے نہیں بیٹھے اور کی بڑھیا توجہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہیں بھائی انج نہیں زندہ باد انج نعرہ آوے جویں جنگ یمامہ دی طرف صحابہ جانے نعرہ لایا تاجدار ختم
تعلق و الفت